اگر کوئی انسان واجب غسل کے درمیان اپنی انگوٹھی کو نہ اتارے تو ایسی صورت میں کیا اس کا غسل باطل ہو جاتا ہے؟ کلیجی اور بٹ کھانے کا حکم اسلام نے کیا بیان کیا ہے؟ کیا قضا نمازوں میں بھی اذان و اقامت کہنا ضروری ہے؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ، جو شخص اللہ سے توفیق تو طلب کرے لیکن کوشش اور تلاش نہ کرے تو اس نے خود کا مذاق اڑایا ہے۔ تو ایسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سبیل احکام ٹیم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، ہماری کچھ نمازیں قضا ہیں تو کیا میں بغیر اذان و اقامت کے ڈائریکٹ نماز کی نیت کر سکتا ہوں تاکہ نماز جلدی ادا ہو جائے، یا ضروری ہے کہ اذان و اقامت کہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز جلد سے جلد رہنمائی کریں۔ تو آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ اذان اور اقامت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤکد سنتوں میں سے ہیں، اور ان دونوں کی فضیلت میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ اقامت کو کسی بھی حال میں ترک نہ کیا جائے، اور اذان کو نماز صبح اور شام میں حتی الامکان ترک نہ کیا جائے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت کے لیے مستحب ہے روزانہ کی واجب یومیہ نمازوں سے پہلے اذان اور پھر اقامت کہیں، اور ادا نماز کے لیے خصوصاً صبح اور مغرب کی نماز کے لیے اذان کہنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بلکہ احتیاط مستحب ہے کہ مرد حضرات اقامت کو ترک نہ کریں۔ نماز یومیہ کے علاوہ دوسری واجب نمازوں کے لیے جیسے نماز آیات اور اس طرح مستحب نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کا کہنا شرعی نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اب رہا سوال کا جواب، تو دیکھیں جیسا کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ بیان ہوا کہ اذان اور اقامت مستحب ہے پنجگانہ نماز میں، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، تو جواب واضح ہے کہ اذان اور اقامت ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے اذان اور اقامت کے بغیر نیت کر لی تو نماز صحیح ہے، بس مستحب پر عمل نہیں ہوا ہے، لہٰذا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اذان اور اقامت کا کہہ لینا بہتر ہے۔ اگر آپ چند نماز یومیہ کی قضا ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں تو شروع میں ایک بار اذان اور ایک بار اقامت کہنا کافی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ ایک اذان اور اقامت کہیں۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے آپ پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ کیا واجب غسل کے دوران انگوٹھی اتارنا ضروری ہے یا صرف اسے گھما دینا ہی کافی ہے تاکہ کھال تک پانی پہنچ جائے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلے لسٹ میں جا کر غسل کے پریکٹیکل طریقے کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت سے اہم پوائنٹ اور اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جب آپ اسے دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کا غسل مکمل طریقے سے صحیح ہو جائے گا۔ تو آئے جواب سنتے ہیں اس سوال کا مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب سے پہلے ایک ایسا قانون بیان کر دوں جس پر عمل کیے بغیر غسل صحیح نہیں ہوگا۔ قانون یہ ہے کہ غسل کا پانی بدن کے ہر ظاہری حصے پر پہنچنا ضروری ہے، اور آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی دامت اللہ کے مطابق واجب غسل کے دوران اگر انگوٹھی یا کوئی بھی اور چیز اتنی تنگ اور ٹائٹ ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچ سکے تو دو صورت ہے۔ پہلی صورت، اگر انگوٹھی کو حرکت دے کر گھما کر ہلا کر نیچے پانی پہنچایا جا سکتا ہے تو اس طرح حرکت دینا کافی ہے اور انگوٹھی کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر انگوٹھی کو حرکت دینے سے بھی پانی جلد تک نہ پہنچے تو اسے اتارنا واجب ہے، ورنہ غسل باطل ہو جائے گا۔ اگرچہ بہتر ہے کہ آپ اتار کر غسل کریں تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے شرعی سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کے جواب دینے میں تاخیر ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء ٹیم تک اس سوال کو بھیجا جاتا ہے، ادھر سے تاخیر ہوتی ہے تو ہم بھی جلد سے جلد آپ تک ان سوالات کے جوابات نہیں پہنچا پاتے ہیں، اور بعض وقت بعض سوال مس ہو جاتے ہیں، تو آپ ضرور یاد دہانی کرا دیا کریں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال یہ کیا گیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ بقرعید آنے والی ہے، قبلہ کیا کلیجی اور بٹ کھانا مکروہ ہے؟ تو اگر کوئی کھا لے تو ایسی صورت میں اسے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ اس بارے میں آیت اللہ سستانی کا کیا فتویٰ ہے، ضرور جواب دیجیے گا۔ اور یہاں پر تاکید بھی کی گئی ہے کہ بقرعید سے پہلے جواب دیجیے گا تاکہ قربانی کے موقع پر کلیجیاں مس نہ ہونے پائے۔ تو آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حلال اور پاکیزہ غذا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اے لوگوں، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف وہی چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے جو حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں۔ حلال غذا انسان کے جسم اور روح دونوں پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس سے نہ صرف صحت بہتر رہتی ہے بلکہ عبادات میں بھی دل لگتا ہے اور انسان کی روحانی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں تک حلال جانور کے گوشت کا تعلق ہے تو آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی اور آیت اللہ العظمہ خامنائی کے نزدیک ایسا حلال جانور جو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اور کلیجی اور بٹ بھی حلال ہیں، مکروہ بھی نہیں ہے۔ البتہ 3 چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے: گردہ، دل کے دریچے اور رگ، خصوصاً شہرگ کو کھانا مکروہ ہے، یعنی ان کا کھانا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں وہ چیز ناپسندیدہ ہو، لیکن اگر کوئی اسے کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی مکروہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے تاکہ انسان نہ صرف حلال کھائے بلکہ اللہ کی مکمل خوشنودی بھی حاصل کرے۔ انڈے وغیرہ سے نظر اتارنا صحیح ہے یا غلط، اور نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر بہتر سے بہتر ہو سکے، اور نکاح پڑھنے کا فیصلہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔